ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، جمع کرنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی کہ اللہ رب العزت نے زمین کو جمع کرنے والی، یعنی اس میں زندے بھی محفوظ ہیں، مردہ بھی محفوظ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے زمین کو حفاظت کی چیز بنائی. اسی لیے زندوں کو ناحق قتل کرنے کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. قرآن پاک میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی کو بھی ناحق قتل کرے، کوئی بھی، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کوئی بھی کسی کو بھی ناحق قتل کرے تو اس نے گویا انسانیت کو قتل کیا، پوری دنیا کا نظام اس سے درہم برہم ہو جاتا ہے. تو زمین جس طرح زندوں کے لیے محفوظ ہے، کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح زمین مردوں کے لیے بھی محفوظ ہے. گزشتہ مرتبہ گزر گیا گزشتہ ہفتے کہ مردوں کے لیے محفوظ ہے، مطلب دو چیزیں، کہ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جو نیچرل جو چیز ہے، فطری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو زمین میں دفنانا چاہیے. دوسرا یہ کہ مردہ زمین میں دفن ہونے کے بعد وہ ایک محفوظ جگہ آ گیا ہے. اسی لیے امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ اگر کوئی آدمی کفن چوری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ہاتھ کاٹنے کی، اس لیے کہ وہ محفوظ جگہ سے اس نے چیز چرائی. ایک اور تفسیر اس کی مفسرین نے یہ لکھی ہے، ترجمہ یہ لکھا ہے الم نجعل الارض کفاتا. کفت یکفی کو عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پھیر کر دینا، سیدھے کو الٹا اور الٹے کو سیدھا. یعنی اللہ رب العزت زندوں مردوں تمام کے لیے زمین کو ایک دن پوری الٹ پھیر کر دے. اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، قوم لوط پر جب اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تو عذاب کی شکل ہی یہی تھی کہ پہلے زمین کو اٹھایا گیا. قوم لوط کی جو بستی تھی، قوم لوط کا ایک گناہ تو ہم تمام نے سن رکھا ہے کہ مرد آپس میں غلط کام کرتے تھے، لیکن صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سارے گناہ تھے. کئی ایسے گناہ اس قوم میں تھے جو آج ہمارے یہاں بھی، اللہ ہماری حفاظت کرے. جیسے ایک بڑا گناہ قوم لوط کا یہ تھا کہ چوراہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو چھیڑتے تھے. آج بھی ہوتا نہیں تھی، کمزوروں کو، غریبوں کو، کچھ ایسے لوگ جو ایسے معذور قسم کے ہوتے چھیڑتے لوگ، رکشاؤں میں بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو چھیڑنا، مذاق اڑانا کر کے سے پھر انجانے بن جانا، یہ بھی گناہ تھا قوم لوط میں. آنے جانے والوں کو چھیڑنا، غلط ناموں سے پکارنا، گندے اشارے کرنا، اور بھی کئی گناہ تھے. اللہ رب العزت نے سب سے سخت عذاب جو بھیجا تھا قوم لوط پر بھیجا. پہلے اس پوری بستی کو زمین سے الگ کر کے اٹھایا گیا، حضرت جبریل نے اپنے پر اٹھایا اور ایک بلندی تک لے گئے. پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. قرآن میں حجارتی من سجیل مسلمت اندر لوگوں کے نام لکھے ہوئے پتھر، یہ فلاں آدمی کا، یہ فلاں آدمی کا، یہ فلاں آدمی کا. اس بستی میں جو لوگ رہتے تھے ان کے نام جو پتھروں پر نام لکھ دیے گئے. بعض اسرائیلی روایتوں میں یہاں تک کہ ایک آدمی اس وقت باہر میدان میں موجود نہیں تھا تو اس کے نام کا پتھر ہوا میں گھومتا رہا. جب وہ باہر آیا پھر اس کے سر پر لگا، پتھروں کی بارش ہوئی. پھر اس کے بعد پوری بستی کو الٹا کر کے زمین میں دھسا دیا گیا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس عذاب کا اثر آج بھی ہے اس بستی پر، کہ وہ جو ٹکڑا تھا اب تو وہ اردن جو ایک جگہ ہے، اردن اسرائیل کے قریب اردن ایک جگہ ہے، وہ جگہ اب سمندر میں مل گئی ہے. لیکن اس کا اثر آج بھی اتنا ہے کہ اتنے حصے میں سمندر کے اس حصے میں مچھلی وغیرہ کچھ زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اوپر سے ہوا میں سے بھی فلائٹ وغیرہ بھی نہیں گزر سکتا ہے. یہ قوم لوط پر عذاب تو کفا تھا. اللہ رب العزت ہم نے زمین کو الٹ پھیر کر دیا، یعنی
جب ایک مرتبہ ماضی میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس پر قادر اور کر دکھلائے کہ پوری بستی کو اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، تو قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ اس نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو الٹ پھیر کر، تیسرا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے الٹ پھیر کر دینے والی نہیں بنائی، پوری احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ زندے جو زمین پر چلتے تو زمین کے اندر گھس گئے، اور جو دفن تھے وہ اوپر آ گئے۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں بنائے بلند پہاڑ، رواسی شامخات، لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ، واسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں، سیراب کیا میٹھا پانی، ہم نے تم کو پلایا میٹھا پانی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنا تو ہمارے لیے بہت معمولی چیز ہے، بڑی بڑی مخلوقات ہم نے پیدا کی، زمین کو بنایا اور زمین کے اوپر پہاڑ کو بنا، اور سب پہاڑ بھی کیسے اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ، اور جعلنا فیہا رواسی، جب پہاڑ اور ایسی عجیب و غریب مخلوق ہم بنا سکتے، اور انسان کے تصور سے بالا تر ہٹ کر کہ پہاڑوں میں سے پانی نکلنا، سخت پانی تو بجائے کہاں سے نکلے گا، ہماری عقل لوجک کیا کہتے ہیں، نرم چیز ہے، جو نرم زمین ہے، جو بھیگی، جو فردوق جیسی زمین ہے، گیلی زمین ہے، وہاں سے پانی، پہاڑ اور سخت پتھر، اس میں سے پانی کیسے نکلے گا؟ لیکن اللہ نے دنیا میں پانی کا نظام ہی ایسے چلایا کہ ایسے سخت اور پہاڑوں کے اندر سے چشمے اور نالے۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بنا لی تو انسان، اور وہ بھی انسان کون سا، جس کو ایک بار پیدا کر چکے ہیں، تو قیامت کے دن دوبارہ اس کو کھڑا کرنا تو بہت آسان ہے۔ فرمایا وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے زمین کے اندر بلند اونچے اونچے پہاڑ بنائے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے، میٹھا نہیں، کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، اور دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے، دریائی ہے، زمین تو بہت کم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے میٹھے پانی کے چشمے اور پانی کا نظام پہاڑوں سے بھی چلایا، اور یہی دریا کا کھارا پانی ہے، بادل وہاں سے اٹھتے ہیں اور بارش بنتا ہے، اور بارش بن کر میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر تو کیا کہتی ہیں کہ کھارے پانی کے بادل بنے تو بارش گرے گا، تو بارش بھی کیسے پانی کا ہونا چاہیے، کھارے پانی کا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کے کھارے پانی کے بادل بنتے ہیں، اور بادل پروسیس اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، پھر وہی پانی جب برستا ہے، وہی بادل جو دریا سے بنے وہ کیا ہو جاتا ہے، میٹھا پانی ہو جاتا ہے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ فرات کا ایک ترجمہ تو یہ میں نے کیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاص کر عربوں پر اللہ رب العزت ایک احسان گنا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نہر فرات دی۔ میں نے اس کے پہلے بھی جمعہ میں بیان میں بتلایا تھا، مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے دنیا میں 4 جنت کی نہریں رکھی ہیں، 2 عراق میں ہیں اور 2 روس میں ہیں۔ عراق میں جو جنت کی نہریں اور دجلہ اور فرات اس کا نام، عراق میں جو جنت کی نہریں ہیں اس کا نام ہے دجلہ اور فرات، اور روس میں جو ہے اس کا نام ہے سیہون اور جیہون۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد دریائے فرات ہے جو عراق میں بغداد کے قریب بہتی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، اور ہم نے تم کو سیراب کیا، پلایا میٹھا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی نعمتوں کو بتلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی جھٹلا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔
मक्का वाले क़यामत का और दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे। क़यामत के दिन को ये कहा जाएगा, क़यामत का इनकार करते थे, दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते। जिस चीज़ को तुम झुठलाते थे, जिसका इनकार करते थे, उसी तरफ उनको घसीट कर ले जाया जाएगा। इन तली तो इलामा को तुम यही थी बदीमोन, उस चीज़ की तरफ चलो जिसको तुम झुठलाया करते थे। इन तली को इला दिल दी सलाल की शवाब ला दलील वला यौनी मिनल लहब इन्हा तरमी बिशररिन कल कसर कान्नहु जिमालतुन सुफ वैलुन यौमइदिल मुकद्दिबिन। चलो उस साये की तरफ जो तीन तरह के होंगे। इन तलिकु इला दिल्ली दी सलासी शौब, उस साये की तरफ बढ़ो, उस साये की तरफ चलो जो तीन तरह का होगा। ला दलीली वला यौनी मिनल लहब, न उसमें कोई किसी तरह की ठंडक होगी, न ही वो आग के शौलों से पना देगा, हिफाजत देगा। इन्हा तरमी बिशररिन कलकस, और ये आग महलों हवेलियों की तरह बड़े बड़े अंगारे गिराएगी, हवेलियों की तरह बड़े बड़े अंगारे गिराएगी। कान्नहु जिमालतुन सुफ्र, उसकी चिंगारियाँ सुर्ख रंग के ऊँट की तरह होगी। वैलुन यौमइदिल लिलमुकद्दिबिन, पीले रंग के ऊँट, जर्द रंग के ऊँट की तरह होगी। वैलुन यौमइदिल लिलमुकद्दिबिन, हलाकत हो, तबाही होगी उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अब यहाँ क़यामत की होलनाकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहा है कि हमने जो सुना है क़यामत के ताल्लुक से कि पहले सूर फूंकी जाएगी और ज़मीन और आसमान और सारा दरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते एक और होना कि इन तले को इला दिल्ली सलासी शौब, एक आग फटेगी और आग का धुआं आसमान की तरफ उठना शुरू होगा। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई बड़ी आग लगती है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी आग हो तो उसमें जो धुआं होता है तीन तरह का। एक तो बड़ा गोला होता है, फिर कुछ छोटा मोटा धुआं अलग से भी होता रहता है, एक बड़ा गोटा ऊपर जमता रहता है और फिर उसके साथ कुछ आग भी ऊपर उड़ती जाती है। और तीन तरह से धुआं बनता है इसका जो ऊपर उड़ता है। एक तो छोटा मोटा धुआं इधर उधर बिखरता है, हवा में फिजाओं में बिखर जाता है। दूसरा एक बड़े गोटे की शक्ल में, काले बादल की शक्ल के अंदर ऊपर जमा होना शुरू होता है और उसके साथ साथ आग भी दिखती रहती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन भी इस तरह की आग होगी और तीन तरह का उसका साया होगा। एक बड़ा सायादार जैसा, एक बड़े गोटे जैसे आग की वजह से बादलों का जो गोटा बन जाता है वो ज़ाहिर देखने में साया होता है, लेकिन हकीकत में वो साया नहीं होता है। साया तो किसको कहा जाता है कि जिससे ठंडक हासिल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी साये जैसा ही दिखेगा कि छोटा मोटा धुआं, फिर उसके बाद क्या है आग के शोले और उसके बाद बड़ा गोटा, काला बड़ा गोटा जैसा होता है, बादल की शक्ल जैसा इख्तियार कर लेता है। लेकिन साया, जिस साये का मकसद ठंडक, इससे ठंडक हासिल नहीं होगी। कोई आदमी आग के बाद ये जो गोटे उठते आग के बड़े बड़े शोले, उसके नीचे जाकर खड़ा रहता है कि ठंडक मिलेगी। ये तो आग ही का एक हिस्सा होता है जिसकी शक्ल बादल हो जैसी या जिसकी शक्ल ये धुएं के गोटे जैसी, वरना हकीकत में तो वो भी आग ही का एक हिस्सा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इसका इनकार करते थे अब वो आग से बचने के लिए कहाँ जाएंगे। क़यामत के दिन जो आग और जहन्नम की जो आग होगी, उसके जो गोटे और उसके जो धुआं, उसके बचने के लिए साया हासिल करने के लिए कहाँ जाएगा, उसी के नीचे जाएगा। वहाँ तो ठंडक मिलेगी, तो आग ही का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाए तले को इला दिल्ली दी सलासी शौब, तीन तरह के इस साये की तरफ जाओ दौड़ो। ला दलीली वला युगनी मिनल लहब, दिखने में साया है लेकिन इसमें कोई ठंडक, कोई सुकून नहीं होगा। वला युगनी मिनल लहब, आग से इसको नजात भी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए तो ये तो खून ही आग से पैदा हुआ है। ये जो धुआं और जो आग के गोटे बन रहे वो तो खुद ही आग का एक हिस्सा है। आदमी बचने के लिए कहाँ जाएगा, उसके नीचे तो खड़ा नहीं हो सकेगा। इन्हा तरमी बिशररिन कलकस, और वो जो आग होगी अल्लाह की जानिब से क़यामत की, जहन्नम की आग, वो कितनी भयानक होगी उसको बतला रहे हैं कि उसका एक एक अंगारा महलों के महल जो होंगे बादशाहों के महल, उसके साथ अल्लाह ने मिसाल बयान की। महल के साथ मिसाल बयान की वजह क्या है? वजह ये जैसे रात की अंधेरी में महल के अंदर क्या होता है, रोशनी जब जगह ज़ाहिर खूबसूरत लगता है, रोशनी होती है तो ये भी देखने में खूबसूरत महल जैसा, रोशन एकदम चमकदार, लेकिन हकीकत में ये क्या है, अंगारा इतना बड़ा, उसकी साइज इतनी बड़ी होगी जैसे चमकदार महल की साइज है।
اور اس سے جو چنگاریاں اڑے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنگاری کی جو سائز ہوگی کأنہ جمالۃ صفر، پیلے کلر کے جو اونٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آگ میں بھی آگ کئی کلر اختیار کرتے ہیں. جب آگ بھڑکتی ہے تو اس میں لال شعلے بھی ہوتے ہیں اور پیلے بھی ہوتے ہیں اور کالے بھی ہوتے ہیں. تو اس کی جو چنگاریاں ہوگی پیلے کلر کی ہوگی، اس کی سائز اور اس کی حیت اور بناوٹ کیسی ہوگی جیسے پیلے کلر کے ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو انداز رکھا ہے وہ عرب لوگ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب تھے. سب سے پہلے کن کے لیے ہوتا؟ عربوں کے لیے. تو عربوں کی جو دنیا تھی، جیسے ہم نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف، عربوں کی دنیا، ان کا پورا دین چرچا کیا یہ اونٹ اور پہاڑ اور یہ جنگل اور یہ ساری چیزیں. تو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی اسی طرح کی زیادہ استعمال کی. تو ہمیں ایک چنگاری کیسی عربوں کے یہاں محل کی بہت بڑی قدر تھی. لوگ ایران اور روم کے اس زمانے میں سفر کرتے تھے، پھر وہاں کے جو محل تھے راجاؤں کے محل، اس کے واقعات بتلا دیتے. وہاں ایسی روشنی اور ایسی جگمگاہٹ، حالانکہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی لیکن دیا بتی وغیرہ سے روشنی ہوتی تھی، تو لوگ اس سے امپریس ہوتے تھے. ان کے دل و دماغ میں محلوں کی بہت عظمت آتی. اس لیے انگارے کی مثال کس سے تھی کہ بڑے بڑے جو محل ہوتے ہیں جس سے تو متاثر ہوتے، ایسے بڑے بڑے انگارے ہو گئے. اور اونٹ اور اس کی چنگاریاں جو اس میں سے اڑے گی پیلے کلر کی، تو چنگاریوں کی سائز کیسی ہوگی، حیت کیسی ہوگی جیسے ایک بڑا اونٹ، پیلے کلر کا اونٹ. کأنہ جمالۃ صفر، وہ چنگاریاں ایسی ہوگی گویا کہ وہ پیلے کلر کے زرد رنگ کے اونٹ. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. باقی انشاءاللہ